السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین، احکام قربانی یعنی قربانی کے احکام قسط نمبر 2 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 3 اہم پوائنٹ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام میں قربانی کا حکم۔ پوائنٹ نمبر 2، ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام میں قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے، اور جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو، چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم یعنی چیر پھاڑ کر دینے والے درندے وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے، جبکہ غیر اللہ پر بھینٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محبوب قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، رواہ الحاکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1389، الترغیب والترہیب، مکمل 256۔ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درج بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی کے ایام میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، چنانچہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم فإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3126، ترمذی شریف 1493، الترغیب والترہیب، مکمل 255۔ قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ پوائنٹ نمبر 3، قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں۔ واضح ہو کہ ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقے سے کام نہیں چل سکتا ہے، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کا تارک ہے، یعنی چھوڑنے والا ہے۔ آج کل بعض ماڈرن ذہن والے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف ہے اور ہرگز لائق توجہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔